روس اور چین 2033 اور 35 کے درمیان چاند پر نیوکلیر پاور پلانٹ لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ یوری بوریسوف، روس کے خلائی ایجنسی روس کوسموس کے سربراہ نے کہا کہ چاند پر عام لوگوں کی آبادیاں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ چاند پر مکان بنانے کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب جگہ چاند پر واقع غار اور سرنگیں ہوں گی۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ کرہ ہوائی کی عدم موجودگی کے باعث چاند کی سطح پر بکثرت شہاب ثاقب گرتے رہتے ہیں، اس لیے کھلی فضا میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ غاروں اور سرنگوں میں رہنے سے انسان میٹرائڈ سے محفوظ رہ سکے گا۔ اس کے علاوہ چاند کے غاروں میں درجہ حرارت تقریباً ایک جیسا رہتا ہے، جبکہ غاروں سے باہر دن کے وقت شدید گرمی ہوتی ہے اور رات کو سخت سردی پڑتی ہے۔ شروع میں چاند گھر ایسے پلاسٹک سے بنائے جائیں گے جس میں سے ہوا نہ گزر سکے۔ ان مکانوں کو غبارے کی طرح پھلا کر غاروں میں لٹکا دیا جائے گا۔ چونکہ چاند پر سانس لینے کے لیے ہوا نہیں ہے، اس لیے ابتدائی آبادیوں کو سانس لینے کے لیے آکسیجن اپنے ساتھ لے جانا پڑے گی، اور چاند پر رہنے والے اپنے مکانوں سے باہر نکلنے کے لیے آکسیجن کا ماسک پہنا کریں گے۔ تاہم غبارے کے مکانوں کے اندر رہتے ہوئے ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ان میں پہلے سے ہی ہوا موجود ہوگی۔ چاند گھروں کو بنانا بہت آسان ہوگا۔ چاند کی کشش زمین کی کشش کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ چاند کی سطح پر ہر چیز کا وزن زمین کے مقابلے میں 6 گنا کم ہو جاتا ہے۔ یوری بوریسوف، جو سابقہ نائب وزیر دفاع ہیں، انہوں نے کہا کہ روس اور چین مشترکہ طور پر چاند کے پروگرام پر کام کر رہے ہیں اور ماسکو نیوکلیر اسپیس انرجی کے بارے میں اپنی مہارت سے تعاون کرنے کے قابل ہیں۔ 2033 اور 35 کے درمیان اپنے چینی ساتھیوں کے ساتھ چاند کی سطح پر ایک بجلی یونٹ پہنچانے اور نصب کرنے کے منصوبے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سولر پینلز مستقبل میں چاند کی بستیوں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے کافی نہیں، جبکہ نیوکلیر پاور ایسا کر سکتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی سنگین چیلنج ہے۔ یہ بغیر انسانوں کے خودکار طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ بوریسوف نے روس کے نیوکلیر پاور سے چلنے والے کارگو خلائی جہاز بنانے کے منصوبے کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے متعلق تمام فنی سوالات حل ہو چکے ہیں، سوائے اس کے کہ جوہری ری ایکٹر کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے، اس کے بارے میں تلاش جاری ہے۔ ہم واقعی ایک خلائی ٹگ بوٹ پر کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا سائیکلوپین ڈھانچہ ہوگا جو نیوکلیر ری ایکٹر اور ہائی پاور ٹربائن کی بدولت ایک مدار سے دوسرے مدار میں بڑے سامان کی نقل و حمل، خلائی ملبے کو جمع کرنے اور بہت سے دوسرے ٹاسک میں شامل ہونے کے قابل ہوگا۔ روسی حکام پہلے بھی چاند پر ایک دن کان کونی کرنے کے بلند آفاقی منصوبوں کے بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں روسی خلائی پروگرام کو متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گزشتہ سال روس کے لونا 25 خلائی جہاز کے کنٹرول سے باہر ہو کر گر جانے کے بعد اس کا 47 سالوں میں پہلا چاند کا مشن ناکام ہو گیا تھا۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ وہ مزید قمری مشن لانچ کرے گا۔ چین کا مقصد بھی 2030 سے پہلے چینی خلائی باز کو چاند پر اتارنا ہے۔ بہرحال سائنسدان چاند پر رہنے کے امکانات پر غور کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تحقیق جاری ہے۔ مستقبل میں خاص ٹیکنالوجی کی مدد سے چاند پر رہنا ممکن ہو سکتا ہے۔